کیا اصل طاقت نئی ٹیکنالوجی بنانے والے کے پاس ہوتی ہے یا اس کے پاس جو یہ طے کرتا ہے کہ دنیا اسے استعمال کیسے کرے گی؟ ہم اکثر طاقت کو ایجاد سے جوڑتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اصل فیصلہ ایجاد کے لمحے پر نہیں، بلکہ اس کے بعد ہونے والی خاموش ترتیب میں ہوتا ہے۔ جب کوئی معیار، کوئی اصول، کوئی تکنیکی فریم ورک عالمی سطح پر قبول ہو جاتا ہے تو وہ صرف سہولت پیدا نہیں کرتا، بلکہ ایک راستہ بنا دیتا ہے جس پر چلنا باقی سب کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سٹینڈرڈز خاموشی سے طاقت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کیا معیار طے کرنا ایجاد سے زیادہ دیر پا اثر رکھتا ہے؟ جب ایک ٹیکنالوجی دنیا میں آتی ہے تو ابتدا میں واقعی کئی راستے کھلے ہوتے ہیں۔ مختلف کمپنیاں اپنے حل پیش کرتی ہیں، حکومتیں ابھی کسی ایک سم کا اعلان نہیں کرتی، اور صارفین بھی تجربہ کرنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ اس وقت مقابلہ کھلا نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ سب کو برابر موقع ملے گا، مگر جیسے ہی ایک محسوس معیار کو بڑے پیمانے پر قبولیت مل جاتی ہے، منظر آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صنعتیں اپنی فیکٹریاں، سافٹ ویئر ڈھانچے اور تحقیق اسی معیار کے مطابق ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ غیر یقینی سے بچنا چاہتی ہے۔ سرمایہ کار بھی اسی سم میں سرمایہ لگاتے ہیں جہاں تسلسل دکھائی دے۔ پھر کمپنیوں کے اندرونی نظام، سپلائی چین کے معاہدے اور حکومتوں کی پالیسی سازی اسی معیار کے گرد ترتیب پانے لگتی ہے۔ تعلیمی ادارے اسی ٹیکنالوجی کے مطابق تربیت دیتے ہیں اور ماہرین کی مہارتیں بھی اسی فریم میں بند جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر انتخاب نظریاتی نہیں رہتا، بلکہ مالی اور عملی مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ معیار بدلنے کا مطلب صرف ایک پروڈکٹ تبدیل کرنا نہیں، بلکہ پوری نظام کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ یہی بڑھتی ہوئی لاگت اور جڑا ہوا ڈھانچہ اس معیار کو مستقل بنا دیتا ہے، اور جس نے ابتدا میں اسے طے کیا ہو وہ طویل عرصے تک سم متعین کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے۔ کیوں عالمی قبولیت طاقت کو خودکار بنا دیتی ہے؟ کوئی معیار اس وقت حقیقی طاقت میں بدلتا ہے جب اسے اپنانا مسلسل آسان محسوس ہو اور اس سے نکلنا بتدریج مشکل ہوتا چلا جائے۔ ابتدا میں ممالک اور کمپنیاں صرف سہولت کی بنیاد پر کسی ایک سٹینڈرڈ کو اختیار کرتی ہے کیونکہ وہ فوری مطابقت، کم لاگت اور تیز رفتار ترقی فراہم کرتا ہے، مگر جیسے جیسے نیٹ ورکس، ڈیٹا سینٹرز، سافٹ ویئر پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل خدمات اسی معیار کے مطابق تعمیر ہونے لگتی ہے، ایک خاموش جڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مختلف نظام ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہو جاتے ہیں کہ علیحدگی تکنیکی نہیں بلکہ معاشی خطرہ بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ حکومتوں کے ڈیجیٹل ڈھانچے، نجی کمپنیوں کی خدمات اور صارفین کی روزمرہ عادتیں اسی معیار کے اندر کام کرنے لگتی ہے۔ پھر نئی ٹیکنالوجی بنانے والی بھی اسی بنیاد کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں موجودہ نظام کے ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کی مصنوعات استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ اس طرح ہر نئی ایجاد غیر محسوس انداز میں پرانی معیار کو مزید مضبوط کرتی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ طاقت ایک بڑے فیصلے یا اعلان سے نہیں بلکہ مسلسل بڑھتے ہوئے انحصار سے پیدا ہوتی ہے، جہاں نظام خود اپنی بقا کے لیے اسی معیار کو دہراتا اور مستحکم کرتا رہتا ہے۔ کیا سٹینڈرڈز سپلائی چین کو خاموشی سے کنٹرول کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کی سپلائی چین بظاہر پرزوں، مشینوں یا سافٹ ویئر کی ترسیل پر قائم دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی بنیاد اس اصول پر ہوتی ہے کہ مختلف نظام ایک دوسرے کے ساتھ کس زبان میں رابطہ کریں گے۔ جب کوئی محسوس معیار طے ہو جاتا ہے تو ہر جز، ہر سافٹ ویئر اور ہر نیٹ ورک کو اسی مطابق کام کرنا پڑتا ہے تاکہ پورا نظام بغیر رکاوٹ چل سکے۔ ابتدا میں صرف تکنیکی سہولت لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی اصول صنعتی انتخاب کا معیار بن جاتا ہے۔ وہی کمپنیاں مؤثر رہتی ہے جو اپنی پیداوار، ڈیزائن اور تحقیق کو اس معیار کے مطابق ڈال سکی، جبکہ باقی ادارے مطابقت کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے عالمی صنعتیں ایک ہی تکنیکی فریم میں بند دی جاتی ہے، نئے سپلائرز کے لیے داخل ہونا مشکل ہوتا جاتا ہے کیونکہ انہیں صرف بہتر مصنوعات نہیں بلکہ پوری قائم شدہ نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ مطابقت نہ رکھنے کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، جس کے بعد بہت سے متبادل راستے خود بہت ختم ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً عالمی پیداوار چند محسوس تکنیکی راستوں تک محدود ہو جاتی ہے، اور جس فریق نے معیار بنایا ہو وہ براہ راست حکم دیے بغیر بھی صنعتی رفتار، سمت اور ترجیحات کو متاثر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ کیوں معیار سازی رفتار کو طاقت میں بدل دیتی ہے؟ ابتدائی مرحلے میں کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کی دوڑ رفتار کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ جو پہلے مارکیٹ میں آئے، جو تیزی سے نئی خصوصیات متعارف کروائے، وہی کامیاب دکھائی دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ واضح ہوتا ہے کہ رفتار خود طاقت نہیں بنتی بلکہ اس وقت اثر پیدا ہوتا ہے جب اس تیزی کو ایک واضح اور مستحکم معیار کے اندر قید کر دیا جائے۔ جیسے ہی قواعد، پروٹوکولز اور تکنیکی حدود طے ہو جاتی ہے، غیر یقینی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مستقبل کس سمت جا رہا ہے
ہے، اس لیے وہ محتاط سرمایہ کاری کی بجائے بڑے پیمانے پر وسائل جونگ دیتے ہیں۔ یہ مسلسل سرمایہ کاری ایک نیا دباؤ پیدا کرتی ہے۔ صنعت کا پورا ڈھانچہ اسی معیار کے مطابق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ فیکٹریاں، تحقیقاتی مراکز اور تربیتی نظام اسی سمت میں بڑھتے ہیں۔ اس مرحلے پر نئے آنے والوں کے لیے مقابلہ زیادہ بہتر ایجاد پیش کرنا نہیں رہتا، بلکہ انہیں ایک ایسے نظام کو چیلنج کرنا پڑتا ہے جس میں اربوں کی سرمایہ کاری پہلی ہی بندی ہوتی ہے۔ یہی صورتحال رفتار کو عارضی برتری سے نکال کر مستقل طاقت میں بدل دیتی ہے، جہاں معیار خود مارکیٹ کی سمت اور مقابلے کی حدود طے کرنے لگتا ہے۔ کیا ڈیٹا کا بہاؤ بھی معیار کے تابع ہو جاتا ہے؟ ڈیٹا کو اکثر صرف معلومات کا ذخیرہ سمجھا جاتا ہے، مگر عملی طور پر یہ مختلف نظاموں کے درمیان اعتماد قائم کرنے کا بنیادی ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب ممالک، کمپنیاں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپنے ڈیٹا فارمیٹس، سیکیورٹی اصولوں اور مواصلاتی طریقوں کو ایک محسوس معیار کے مطابق ترتیب دیتے ہیں تو رابطہ آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ قدم سہولت کے لیے اٹھایا جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہی سہولت ایک حد بندی میں بدل جاتی ہے۔ معلومات کا بہاؤ اسی راستے تک محدود رہنے لگتا ہے جہاں مطابقت موجود ہو، کیونکہ مختلف معیار رکھنے والے نظام ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی پیدا نہیں کر پاتے۔ اس صورتحال میں جو نظام اس معیار کے اندر شامل ہو وہ بغیر رکاوٹ جڑ جاتا ہے، ڈیٹا کا تبادلہ تیزی سے کرتا ہے اور نئے خدمات آسانی سے متعارف کرا لیتا ہے۔ اس کے برعکس باہر رہنے والے ادارے مسلسل تکنیکی رکاوٹوں، اضافی اخراجات اور سیکیورٹی خدشات کا سامنا کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈیٹا کی بڑی مقدار اسی محدود دائرے میں جمع ہونے لگتی ہے، اور یہی کثرت نئی ٹیکنالوجی بنانے والوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسی معیار کو اپنائے تاکہ موجودہ ڈیٹا سے فائدہ اٹھا سکے۔ یوں معیار خود اپنی مضبوطی پیدا کرتا رہتا ہے۔ کیوں معیار تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کوئی بھی معیار صرف ایک تکنیکی ہدایت یا انجینئرنگ اصول نہیں رہتا، بلکہ آہستہ آہستہ پوری معاشی اور ادارہ جاتی ڈھانچے میں جذب ہو جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے اپنے نصاب اسی کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، انجینئرز اور ماہرین اپنی مہارتیں اسی فریم کے اندر سیکھتے اور بہتر بناتے ہیں، جبکہ کمپنیاں اپنی پیداوار، تحقیق اور سپلائی چین کو اسی معیار کے گرد منظم کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی بھی قوانین، حفاظتی ضوابط اور ڈیجیٹل پالیسیاں اسی بنیاد پر تیار کرتی ہے تاکہ نظام میں تسلسل برقرار رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب معیار بدلنا محض تکنیکی فیصلہ نہیں رہتا، بلکہ معاشی خطرہ بن جاتا ہے۔ تبدیلی کا مطلب صرف سافٹ ویئر اپ ڈیٹ یا مشین تبدیل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تربیت یافتہ افرادی قوت، صنعتی سرمایہ کاری، قانونی ڈھانچے اور مارکیٹ کی پوری توازن کو دوبارہ ترتیب دینا پڑتا ہے۔ یہی وسیع لاگت اداروں کو محتاط بنا دیتی ہے اور وہ موجودہ معیار کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نتیجتاً پرانا معیار اپنی اصل عمر سے کئی زیادہ عرصے تک قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ بہتر اور زیادہ مؤثر متبادل موجود ہونے کے باوجود بھی نظام اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معیار سازی میں پیچھے رہنا دہائیوں بعد کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ ابتدا میں معیار سازی کی دوڑ زیادہ اہم محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کے نتائج فوری طور پر نمایاں نہیں ہوتے۔ اس مرحلے پر توجہ عموماً نئی مصنوعات، رفتار یا مارکیٹ شیئر پر مرکوز رہتی ہے، جبکہ معیار طے کرنے کا عمل پس منظر میں جاری رہتا ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہی خاموش عمل گہرا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ جو نظام یا ملک معیار بنانے میں حصہ نہیں لے پاتا وہ آہستہ آہستہ دوسروں کے طے کردہ اصول اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ عالمی نظام سے جڑا رہ سکے۔ اس کے بعد اس کی صنعتیں اپنی حکمت عملی آزادانہ طور پر نہیں بلکہ بیرونی معیار کے مطابق ترتیب دیتی ہے۔ یہ انحصار فوری کمزوری کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ دھیرے دھیرے تحقیق کی سمت، سرمایہ کاری کی ترجیحات اور جدت کی طریقے بدل دیتا ہے۔ مقامی کمپنیوں کی تخلیقی صلاحیت بھی نئے راستے بنانے کے بجائے موجودہ عالمی معیار کے اندر بہتری تک محدود ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً جدت کی رفتار برقرار رہتی ہے مگر اس کی سمت باہر سے طے ہوتی ہے۔ دہائیوں بعد جب صنعتی طاقت، تکنیکی خود مختاری اور فیصلہ سازی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہی فرق واضح ہو جاتا ہے کہ معیار بنانے والے اور معیار اپنانے والے نظام ایک جیسے مقام پر نہیں کھڑے ہوتے۔ کیا مستقبل کی ٹیکنالوجی دراصل آج کے معیاروں میں بند ہو رہی ہے؟ ہر نیا تکنیکی شعبہ، چاہے وہ مصنوعی ذہانت ہو، چپس کی صنعت ہو یا ڈیجیٹل نیٹ ورکس، ابتدا میں ایک کھلے میدان کی طرح دکھائی دیتا ہے جہاں مختلف راستے ممکن نظر آتے ہیں۔ کمپنیاں نئی سمتیں آزما رہی ہوتی ہے، ریاستیں ابھی واضح پالیسی تک نہیں پہنچتی اور مقابلہ بظاہر برابر محسوس ہوتا ہے۔ مگر یہ مرحلہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا کیونکہ جلد ہی مطابقت کی ضرورت سامنے آتی ہے اور معیار سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسی ہی بنیادی اصول طے ہونے لگتے ہیں ٹیکنالوجی کی رفتار بے ترتیب تجربات سے نکل کر ایک محسوس ڈھانچے کے اندر چلنے لگتی ہے۔ جو فریق اس حساس مرحلے پر قواعد لکھنے میں کامیاب ہو جائے وہ دراصل مستقبل کی حدود متعین کر دیتا ہے۔ وہ یہ طے کرتا ہے کہ کون سا نظام آسانی سے جڑ سکے گا، کس رفتار سے ترقی ممکن ہوگی اور کن راستوں پر دائل ہونا مشکل رہے گا۔ اس کے بعد آنے والی
ہر نئی ایجاد انہی اصولوں کے اندر پروان چڑھتی ہے، کیونکہ مطابقت برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یوں مستقبل کسی ایک بڑی ایجاد یا اچانک کامیابی سے نہیں بنتا، بلکہ ان خاموش قواعد سے تشکیل پاتا ہے جو ابتدا میں معمولی لگتے ہیں، اور طاقت آہستہ آہستہ ایجاد کے لمحے سے نکل کر پوری نظام کی ساخت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب اس تجزیے کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں طاقت شور سے نہیں بنتی بلکہ ترتیب سے بنتی ہے۔ معیار سازی وہ مرحلہ ہے جہاں انتخاب اصول میں بدل جاتا ہے اور اصول راستہ بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ہی راستہ عالمی نظام کی سمت طے کرتا ہے، کیونکہ جو معیار قائم ہو جائے وہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ فیصلوں کی حدیں بھی متعین کرتا ہے۔ آخرکار طاقت اس کے پاس نہیں رہتی جو سب سے پہلے بناتا ہے، بلکہ اس کے پاس چلی جاتی ہے جو یہ طے کر دیتا ہے کہ باقی سب کیسے بنائیں گے۔